یہ دہریہ لوگ امام اعظم کے زمانے میں بھی تھے، اور امام اعظم کو قتل کرنے کی نیت سے آ گئے کہ یہ بہت زیادہ بولتا اللہ ہے اللہ ہے، اللہ اس کو ختم ہی کر دیتا ہوں۔ قتل کرنے کی نیت سے امام اعظم کے پاس آئے۔ امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے مجھے قتل کر دینا، میرے سوال کا جواب دو۔ کیا سوال کیا؟ کہا میں نے دیکھا کہ ندی میں ایک کشتی تھی جو پھنسی ہوئی تھی، طغیانی میں، موج میں پھنسی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود اپنے آپ دھیرے 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 وہ کنارے پر آ گئی، اور کوئی چلانے والا بھی کشتی کا نہیں تھا۔ لوگوں دہریہ جو لوگ قتل کرنے گئے تھے کہا نہیں جھوٹ بول رہا تو، ایسا تھوڑی ہو سکتا کہ کشتی خود سے کنارے پر آ جائے۔ امام اعظم نے کہا چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے کنارے میں نہیں آ سکتی، اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ سن کے ان سب لوگوں نے توبہ کر لیا، قتل کرنے آئے تھے توبہ کر کے واپس چلے گئے، توبہ کر کے واپس چلے گئے۔ اللہ ہے دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے، اور الحمدللہ جتنے سنی صحیح العقیدہ ہے یہ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ کو دیکھا بھی ہے۔ ابھی حال ہی میں معراج شریف گیا نا، معراج شریف میں ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اور اللہ کو دیکھ کر کے آئے اور پھر بتایا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اور ابو بکر عمر عثمان و علی کو بتایا، انہوں نے امام حسین کو بتایا، انہوں نے زین العابدین کو بتایا، انہوں نے امام محمد باقر کو بتایا، انہوں نے امام جعفر صادق کو بتایا، انہوں نے امام موسیٰ کاظم کو بتایا، انہوں نے امام علی رضا کو، انہوں نے معروف کرخی کو، انہوں نے احمد سلمی سقطی کو، انہوں نے جنید بغدادی کو، انہوں نے ابو بکر شبلی کو، انہوں نے ابو الفضل عبدالواحد تمیمی کو، انہوں نے ابو الفرد طرطوسی کو، انہوں نے ابو الحسن علی قرشی حکاری کو، انہوں نے ابو سعید مبارک مخزومی کو، انہوں نے سید عبدالقادر جیلانی کو، انہوں نے سید عبدالرزاق کو، انہوں نے سید ابو صالح نصر کو، انہوں نے محی الدین ابو نصر کو، انہوں نے سید علی کو، انہوں نے سید حسن کو، انہوں نے سید احمد جیلانی کو، انہوں نے شیخ بہاء الدین کو، انہوں نے سید ابراہیم ہیرجی کو، انہوں نے محمد بھکاری بادشاہ کو بتایا کہ اللہ ہے، انہوں نے قاضی ضیاء الدین کو بتایا، انہوں نے جمال الاولیاء کو، انہوں نے سید محمد کو، انہوں نے سید فضل اللہ کو، انہوں نے بادشاہ برکت اللہ کو، انہوں نے آل محمد کو، انہوں نے سید حمزہ کو، انہوں نے آل احمد اچھے میاں کو، انہوں نے آل رسول احمدی کو، انہوں نے ابو الحسین احمدی نوری کو بتایا کہ اللہ ہے، انہوں نے امام احمد رضا خان کو بتایا، انہوں نے مفتی اعظم ہند کو بتایا کہ اللہ ہے، انہوں نے تاج الشریعہ کو بتایا، اور تاج الشریعہ نے قلم سے کہا لکھ، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، ایک کی ایجاد یکتا آپ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ اللہ ہے۔ اچھا یہ اے بی سی ڈی سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اسپریچول ایجوکیشن چاہیے۔ میں ایجوکیشن کے معاملے میں ایک بات بتا دوں، بہت آسانی سے لوگ، ہم لوگوں کے 95% نہیں بلکہ 98% بچے ہمارے کانوینٹ میں سینٹ پائس میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، اے بی سی ڈی پڑھتے ہیں یا بنگلہ پڑھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھے کہ دی اے بی سی ڈی سے نہیں سمجھ میں آتا، ہر ڈپارٹمنٹ کے ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں، اور جو اس لائن میں ایکسپورٹ ہے وہی اس کے بارے میں بتا پائے۔ اسی لیے اگر میں یہ کہوں وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا۔ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 3، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، پورے بدن پہ پانی بہانا۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اگر کوئی کلیکٹر بولتا نہیں وضو میں 5 فرائض ہے، اور دارالعلوم حسینیہ کے 5 سال کا بچہ بولتا نہیں وضو میں 4 فرائض ہے، میں نے انوار شریعت میں پڑھا، بات کس کی مانی جائے گی؟ 5 سال کے بچے کی مانی جائے گی، کلیکٹر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایس پی، بیرسٹر یہ زیرو ہیں دین کے معاملے میں۔ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں سب سے، اپنی لائن ہوتی ہے۔ فلیکسن کا کمپوزیشن کیا ہے کون بتائے؟ پاراسیٹامول میں کیا کیا ملا ہوا ہے کون بتائے؟ کس کام کے لیے کون سی میڈیسن آتی ہے؟ یہ مفتی کا فتویٰ زیرو ہے، ڈاکٹر بتائے 1 بیگھہ میں کتنے گیہوں ڈالیں گے اور کتنے گیہوں میں کتنا کھاد ڈالا جائے گا، اس میں ڈاکٹر کی بات زیرو ہے، یہ کسان بتائے۔
یہ اس لائن کا جو ایکسپورٹ ہے وہ بتائے گا. کرتا کی کٹنگ جیب سے کریں گے یا کالر سے کریں گے, اس میں ایس پی کی بات زیرو ہے, وہ ماسٹر بتایا. ہر شخص کی لائن ہے, رپورٹ ہے, اس کے ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے. دین کے ڈاکٹر علماء کرام ہیں, عالم دین ہے. دین میں کیا صحیح کیا غلط, کیا رائٹ کیا رونگ, یہ صرف اور صرف علماء کرام بتائیں گے. دین کے علماء ڈاکٹر ہے, یاد رکھیے گا. اور دین کے ڈاکٹر جو کہہ دے اپوزٹ میں پوری دنیا ایک طرف آ جائے, پوری دنیا, یاد رکھیے گا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب لوگ بہت اچھا کہتے ہیں, بہت اچھا. اختلاف نہیں تھا مکے میں. گالیاں کب دی لوگوں نے, مخالفت کب کی لوگوں نے, مارا کب لوگوں نے, جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کی وجہ سے مخالفت ہوتی ہے, اور مخالفت یہ حقانیت کے بطلان کی دلیل نہیں ہوتی ہے. حق ہے, لوگ مانے یا نہیں مانے. حاصل یہ کہ جو لوگ کانوینٹ میں پڑھتے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بنیادی فرق بتاؤں آپ کو کانوینٹ میں اور دارالعلوم حسینیہ میں. وہ یہ کہ کانوینٹ کے بچہ پڑھنے کے بعد جو کلیکٹر بن گئے, اسے آپ جا کے کہیے گا کلیکٹر سے کہ 5ویں میں آپ کا بچہ جو پستک پڑھا ہے وہ کہاں ہے, انہیں بتاؤ. Maybe my parents know about it. مجھے یاد نہیں یار وہ کتاب کہاں پڑھا, کہاں پر. ماں باپ سے جا کے پوچھے آپ کا جو بچہ پرائمری میں 5ویں میں جو پستک پڑھا تھا ابھی کلیکٹر بن گیا, وہ پستک کہاں ہے؟ وہ تو ہم نے کافی ردی ہو گئی تھی, جمع ہو گئی تھی, تو ہم نے تو بھنگار والے کو دے دیا, ٹھیلا والے کو بھی دے دیا. ٹھیلا والے بھائی صاحب آپ نے کیا کیا؟ بولے میں نے تو ہوٹل والے کو دے دیا. ہوٹل والے بھائی صاحب آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے مخصوص سائڈ میں کٹنگ کر کے مٹھائی ڈال کے بیچ دیا. مٹھائی کھانے والے بھائی صاحب آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا مٹھائی کھانے کے بعد پیپر کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا. ڈسٹ بن کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ نگر نگم کی گاڑی آئی, ڈسٹ بن سے ڈسٹ کو اپنی آگوش میں لی اور شہر کی سب سے گندی جگہ جا کے ڈمپ کر دی. اب وہ پیپر اٹھائے اور جا کے آپ کلیکٹر کے خلاف مانہانی کا FIR درج کروا کہ جس نے کلیکٹر بنایا وہ پیپر نجاست غلیظہ اور خفیفہ میں پڑا ہوا, کتا بلی پیشاب کر کے جا رہا ہے, اس کے خلاف FIR درج کرے گا. TI بولے گا get out from this place, it is not acceptable of it. یہ کرائم ہے ہی نہیں, یہ جرم ہے ہی نہیں, یہاں سے چلے جاؤ. یہ کون سی لائن ہے؟ ABCD. ٹوئنکل ٹوئنکل, رین رین گو اوے, ک کھ گ گھ والی لائن, آ آ ای او او والی لائن. اب ذرا دارالعلوم حسینیہ کی طرف آئے. الف با تا سا پڑھنے والا, حافظ عالم بننے والا, مفتی بن گیا. ان سے کہے مفتی صاحب آپ نے پرائمری میں جو اما پارا پڑھا تھا کہاں ہے؟ کہا اما پارا. جب میں حافظ بن گیا تو اس اما پارا کی اہمیت کا اندازہ ہوا, اور جب عالم کے کورس میں گیا تو اور فضیلت سب جانا. اعدادیہ اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ فضیلت مفتی بنا, تب پتہ چلا اس اما پارے کے پیپر کے بارے میں عالم کا فتویٰ نہیں, مفتی کا فتویٰ نہیں, ولی کا فتویٰ نہیں, غوث ابدال کا فتویٰ نہیں, اوتاد کا فتویٰ نہیں, ائمہ کا فتویٰ نہیں, صحابہ تابعین کا فتویٰ نہیں, نبیوں کا فتویٰ نہیں, رسولوں کا فتویٰ نہیں, اللہ کا فتویٰ ہے لا یمسہ الا المطہرون. بغیر وضو کے اس کاغذ کو چھونا بھی مت, بغیر وضو کے اس کاغذ کو چھونا بھی مت. ایک کاغذ تو نجاست غلیظہ میں پڑا ہوا ہے, اور ایک کاغذ تو یہاں مفتیوں کے سر کا تاج بن گیا, بغیر وضو کے تجھے چھو بھی نہیں سکتے. وائی؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں بھائی یہ حقیقت ہے, دیٹ از فیکٹ. ہم دونوں بنے ہیں ایک ہی درخت سے, کاغذ بنتا درخت سے, درخت کو پاؤڈر بنایا جاتا, پریس میں ڈالا جاتا. ہم دونوں ایک ہی درخت سے بنے ہیں, پریس سیم, لکیر سیم, تھکنیس سیم, وائٹنیس سیم, ویلو سیم, سب کچھ سیم ہے. فرق اتنا ہے کہ میری چھاتی پہ جونی جونی اس پاپا لکھا ہوا تھا, میں نجاست غلیظہ میں چلا گیا. اس نے کہا میری چھاتی پہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ قرآن مقدس کی آیت لکھی ہوئی تھی.
اللہ نے میری عظمت، میری قدر و منزلت کو بڑھا دیا۔ اگر پیپر کو قرآن کی آیت سے نسبت ہو جائے تو وہ دوسرے پیپروں سے ہٹ جائے، جس چھاتی میں 30 پارے محفوظ ہو جائے وہ بھی دوسری چھاتیوں سے ممتاز ہو جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچیوں کی شادی حافظ صاحب سے کریں، عالم صاحب سے کریں، مدرسے کے فارغ سے اپنی بیٹی کی شادی کریں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ جانتے کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کے پیپر پہ رائٹنگ میں لکھ کر کے سائن سیل لگا کے میں دے سکتا ہوں۔ آپ نے اگر مدرسے کے فارغ سے شادی کی تو آپ کا داماد غریب تو ہو سکتا ہے مگر شرابی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا داماد غریب تو ہو سکتا ہے مگر وہابی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا داماد غریب تو ہو سکتا ہے مگر جواری نہیں ہو سکتا ہے۔ اور شراب سے بری چیز قوم میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ حاصل دین کی باتیں یہ دینی علماء کرام بتائیں گے۔ مذہب حنفی کی بنیاد امام اعظم ابو حنیفہ نے ڈالی۔ 12 لاکھ رولز لکھے امام اعظم ابو حنیفہ نے، اور بہت زیادہ جینیس اور تمام تر احادیثوں کے حافظ بھی، عالم بھی، فقیہ بھی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جیسا کہ میں نے کہا نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، مخالفت شروع ہو گئی۔ امام اعظم نے روح سے نکالے، مخالفت شروع ہو گئی۔ اپنے لوگوں نے بھٹکانا شروع کر دیا امام اعظم کے خلاف، اور یہ کہا کہ یہ دین کو اپنی عقل سے بہت چلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل کا ایک فرد امام ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ملاقات ہو گئی مکہ شریف میں۔ کن سے؟ امام اعظم سے۔ امام اعظم سے کہا، کسی نے بتایا یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ حضرت ابو جعفر گئے، انت الذی حولت دین جدی علی القیاس، تم وہی ہو نا جو میرے نانا کے دین کو قیاس کے گرد گھماتے ہو؟ امام اعظم نے کہا لا واللہ، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کرتا۔ ابو جعفر نے کہا لا بل انت، نہیں تم ایسا کرتے ہو۔ امام اعظم نے کہا نہیں حضور میں ایسا نہیں کرتا، آپ اونچی جگہ بیٹھیے جیسا کہ آپ کی شان ہے، میں نیچی جگہ بیٹھتا ہوں جیسا کہ میری حیثیت ہے۔ آپ کی شان میرے لیے، ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے نبی کی شان صحابہ کے درمیان تھی۔ اوپر بیٹھایا اور کہا حضور آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، 3 سوال کا جواب دیجئے گا، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ میں عقل کے گرد دین کو گھماتا ہوں یا دین کے گرد عقل کو گھماتا ہوں۔ پہلا سوال، مرد کو زیادہ حصہ ملتا ہے یا عورت کو زیادہ حصہ ملتا ہے وراثت میں؟ باپ مر جائے تو مرد کو زیادہ ملتا ہے یا عورت کو؟ ابو جعفر نے کہا کہ مرد کو زیادہ ملتا ہے۔ کہا کمزور عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے؟ کہا کمزور تو عورت ہوتی ہے۔ تو جب کمزور عورت ہوتی ہے تو کمزور کو زیادہ ملنا چاہیے نا۔ عقل کہہ رہی ہے کمزور کو زیادہ ملنا چاہیے، دین کہہ رہا ہے نا مرد کو زیادہ ملے گا۔ میں عقل کی چلا رہا ہوں یا دین کی چلا رہا ہوں؟ کہنا ہے تم دین کی چلا رہے ہو۔ دوسرا سوال، نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ زیادہ افضل ہے؟ کہا نماز زیادہ افضل ہے۔ کہا جب نماز زیادہ افضل ہے تو ایم سی پیریڈ میں عورتوں سے نماز معاف ہونا چاہیے کہ روزہ معاف ہونا چاہیے؟ نماز کی قضا کرنی چاہیے یا روزے کی قضا کرنی چاہیے؟ دین یہ کہتا ہے روزے کی قضا ہے، نماز معاف ہے۔ عقل یہ کہتی ہے سب سے افضل نماز ہے تو نماز کی قضا ہونی چاہیے، مگر دین کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں نماز معاف۔ تو بتائیے میں دین کی چلا رہا ہوں یا عقل کی چلا رہا ہوں؟ کہا نہیں تم دین کی چلا رہا ہوں۔ تیسرا سوال، یورین زیادہ ناپاک ہے یا اسپم زیادہ ناپاک ہے؟ ابو جعفر نے کہا کہ یورین زیادہ ناپاک ہے۔ کہا زیادہ ناپاک جب پیشاب ہے تو اس کے نکلنے سے غسل فرض ہونا چاہیے نا، نہ کہ اسپم کے نکلنے سے غسل فرض ہونا چاہیے۔ دین یہ کہتا ہے کہ اسپم کے نکلنے سے غسل فرض، یورین کے نکلنے سے صرف اور صرف وضو ٹوٹے گا۔ عقل یہ کہتی ہے پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو پیشاب نکلنے سے پیشاب ڈوبی کر جب آپ کریں غسل کرنا پڑے گا۔ عقل یہ کہتی ہے کیونکہ وہ زیادہ ناپاک ہے۔ بتائیے میں شریعت کی چلا رہا ہوں یا عقل کی چلا رہا ہوں؟ ابو جعفر اپنی کرسی سے نیچے اترے
امام اعظم کی پیشانی چومی اور کہا جب تک تم جیسے لوگ رہو گے میرے نانا کا دین چمکتا دمکتا باقا ہے. اس کا مطلب جڑ میں جانا چاہیے, اختلاف پر کان نہیں دھرنا چاہیے, کس نے کیا بول دیا, کس نے کیا کہہ دیا. اچھا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا کہ میں امام اعظم کو نہیں مانتا کیونکہ ہمارے پاس قرآن شریف ہے نا, حدیث شریف ہے نا. اس حوالے سے ایک سروے بتاؤں جو 1911 کی رپورٹ ہے. اثنا عشریہ شعبہ شیعہ اثنا عشریہ کی تعداد 1,37,00,000 ہے. زیدیہ یہ بھی شیعوں کا برانچ ہے, 30 لاکھ ہے دنیا میں. یہ کب کی مردم شماری ہے؟ 1911 کی. حنبلی کی تعداد 30 لاکھ, مالکی 4 کروڑ, شافعی 10 کروڑ, حنفی 34 کروڑ پوری دنیا میں. مقلدوں کی تعداد 48 کروڑ 30 لاکھ ہے پوری دنیا میں. یہ غیر مقلد ہے, اس کا کہنا ہے کہ نہیں امام اعظم کو بھی نہیں ماننا چاہیے, امام شافعی کو بھی نہیں ماننا چاہیے, امام مالک کو بھی نہیں, امام احمد بن حنبل کو بھی, کسی امام کو ماننا ہی نہیں چاہیے. اس سلسلے میں نعرہ لگا اپنے انداز میں پڑھا تھا پتہ آپ لوگ کو, مدینی شریف. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اسلام پھیلا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے کے لوگ تو بھگانے میں لگے ہوئے تھے, ابو جہل جیسے لوگ مردود نالائق, اور مدینے کے لوگ چھت پر, کھجور پر, راستے پر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے نبی آنے والے. راستے ہی کو دیکھ رہے تھے. بہت دور سے جب نظر آگئے تو سب نے بے وقت کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. غیر مقلد کیا کہنا ہے کہ قرآن شریف ہے ہمارے ساتھ, حدیث شریف ہے ہمارے ساتھ, امام اعظم کو کیوں مانا؟ ہم لوگوں کا جواب یہ ہے کہ ہم میں جو مجتہد ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے, اور جو مجتہد نہیں ہے اس کو تقلید کرنا ضروری ہے. اس کو یوں ہی سمجھے کہ جو خود ہی انجینئر ہے وہ اپنے مکان کا نقشہ دوسرے سے کیوں بنوائے گا؟ خود ہی بنا لے گا نا بھائی. جو خود ہی انجینئر ہے وہ اپنے مکان کا نقشہ کوئی, جو خود ہی ڈاکٹر ہے وہ خود ہی اپنا علاج کر لے, اور جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ بولے گا نہیں میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا تو اس کی جان گئی, وہ مرے گا. ایسے ہی جو مجتہد نہیں اور تقلید نہیں کرے گا تو اس کا ایمان گیا, وہ کدھر بہکے گا پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو. اس لیے تقلید ضروری ہے. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں میں کہ اگر آپ کو تیرنا آتا ہے تو ندی کو تیر کر کے پار کریں, لیکن تیرنا نہیں آتا ہے تو آپ کو کشتی پہ بیٹھنا پڑے گا. ہم لوگوں میں جس کو تیرنا آتا وہ تقلید نہیں کرتے, جیسے امام شافعی تقلید نہیں کرتے, امام مالک تقلید نہیں کرتے کسی کی, امام احمد بن حنبل کسی کی تقلید نہیں کرتے, کیونکہ ان لوگوں کو تیرنا آتا. اور جن کو تیرنا نہیں آتا وہ دیکھے امام اعظم کی کشتی جا رہی ہے اس پہ بیٹھ گئے. ہم لوگ کو تیرنا نہیں آتا, ہم لوگ مجتہد نہیں ہیں. ہم نے دیکھا امام اعظم ہیں جنہوں نے قرآن کو بہت اچھے سے سمجھا, حدیث کو بہت اچھے سے سمجھا, ان کی کشتی جا رہی تھی, ہم لوگ بیٹھ گئے. اب آپ کے سامنے اگر کوئی اہل حدیث یہ کہے کہ قرآن شریف ہے, گوگل ہے, ٹرانسلیٹر ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, بہت آسانی سے قرآن کو سمجھ سکتے نا, بہت آسانی سے حدیث کو سمجھ سکتے نا, تو یاد رکھے گا چیٹ جی پی ٹی بھی صحیح ٹرانسلیشن نہیں کرتے, وہ کدھر کب کہاں گمراہ کرتی ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے انسان. اس کو بھی یوز کرنے کے لیے ایجوکیشن چاہیے, نالج چاہیے. اچھا قرآن شریف اور حدیث شریف ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہاں ایک خاص بات بتاؤں, سمجھ میں کس کو آئے گا قرآن شریف اور حدیث شریف وہ بتا رہا ہوں. یہ آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہے, یہ قرآن شریف کی آیت لکھی میں نے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو, نبی کی اور عالم کی. یہ قرآن شریف کی آیت ہے. یہ جو لکھا ہوا نا قرآن کس کو سمجھ میں آتا بتا رہا ہوں. یہ جو لکھا ہوا قرآن ہے اس کو کہتے ہیں نقشی قرآن. قرآن کے 3 قسم ہیں. جو لکھا ہوا اس کو کہتے ہیں نقشی قرآن, اور جو آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والے, جو پڑھا آپ نے اس کو کہتے ہیں لفظی قرآن. اور اس کا معنی کیا ہے؟ اے ایمان والو. یہ معنی کہاں آتا ہے؟ دماغ میں.
اس کو کہتے ہیں معنوی قرآن. 48 کروڑ 30 لاکھ مقلد ہے دنیا کے اندر. یہ کب کی مردم شماری ہے؟ 1911 کی. غیر مقلد کا یہ کہنا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن سمجھ میں کس کو آتا، حدیث سمجھ میں کس کو آتا. قرآن شریف کی 3 قسمیں. وہ جو لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں نقشی قرآن، جو پڑھا گیا یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو بولا میں، یہ ہے لفظی قرآن، اس کا معنی دماغ میں آتا ہے اے ایمان والو. یہ ہے معنوی قرآن. معنی کا تعلق دماغ سے ہے، لفظ کا تعلق زبان سے ہے، اور نقش کا تعلق ہاتھ سے ہے، چھونے سے. اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو نقشی قرآن حرام، چھو نہیں سکتے آپ. وضو نہیں ہے تو قرآن چھونا حرام. جس عورت جس مرد کا وضو نہ ہو قرآن نہیں چھو سکتے، لیکن پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا جائز ہے. وضو نہیں تو چھونا حرام، اور اگر غسل نہیں ہے تو پڑھنا بھی حرام. کوئی مرد قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی جس پہ غسل پڑھ رہے، حرام. اچھا اب اور آسان کر دو. اگر آپ کا وضو نہیں تو قرآن ہاتھ میں نہیں آ سکتا، ٹھیک. اگر آپ کا غسل نہیں تو قرآن زبان پر نہیں آ سکتا. اب تیسرا قرآن کیا ہے؟ معنوی قرآن. وہ کہاں ہوتا؟ دماغ میں، ذہن میں. اگر آپ کے پاس محبت مصطفیٰ نہیں تو قرآن دماغ میں نہیں آ سکتا. یہی وجہ ہے کہ ابو العلا مودودی قرآن نہیں سمجھ پایا. وضو تھا، غسل تھا، قرآن پڑھا، قرآن چھوا، محبت مصطفیٰ نہیں تھی، قرآن سمجھ نہیں سکا. اشرف علی تھانوی وضو تھا، غسل تھا، قرآن پڑھا، چھوا، محبت نہیں تھی، قرآن سمجھا نہیں. طاہر غیاوی قرآن پڑھا، چھوا، وضو تھا، غسل تھا، مگر محبت نہیں تھی، قرآن سمجھا نہیں. قرآن سب سے زیادہ سمجھا ہے امام اعظم نے. وضو بھی تھا، غسل بھی تھا، محبت مصطفیٰ بھی تھی. قرآن سمجھا ہے سب سے زیادہ غوث اعظم نے. وضو بھی تھا، غسل بھی تھا، قرآن پڑھا بھی، چھوا بھی، سمجھا بھی سب سے زیادہ ہے. وضو وہ محبت تھی خواجہ غریب نواز کے پاس. وضو بھی تھا، غسل بھی تھا، قرآن پڑھا بھی، چھوا بھی، سمجھا بھی سب سے زیادہ ہے. اور ماضی قریب میں